الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار، أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو عزیزو، انسان جتنا ہی علم پڑھے، دین ہو یا دنیا ہو، اصل اس کی جہالت ہے. انہ کان ظلوما جہولا، پیدائشی طور پر بھی جاہل ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم جاہل، کچھ نہیں جانتے. پھر تمہاری اپنی اصل کیا ہے؟ وہ بھی ظلوم ہے اور جہول ہے، بڑے جاہل، بڑے ظالم. پھر کوئی دین کا پڑھنے والا بنا، کوئی دنیا کا پڑھنے والا بنا، دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. ہمارے ماحول میں شیخ الحدیث، شیخ التفسیر اور حافظ الحدیث مختلف القاب ہیں. دنیا کے علوم میں ڈاکٹر اور پی ایچ ڈی اور سائنسدان اور دانشور یہ کلمات ہیں، لیکن ان سب کے اوپر یہ آیت ہے: وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. جو کچھ تمہیں دیا گیا کہ کیا مطلب؟ تم نے نہیں لیا، کسی اور نے دیا ہے. وہ نہ دیتا تم نہیں لے سکتے تھے، وہ نہ ارادہ کرتا تم نہیں لے سکتے تھے. دینے والا ہے. وَمَا أُوتِيتُم، تمہیں دیا گیا ہے. وہ دینے والا کہہ رہا ہے: الا قلیلا، میں نے دیا ہی تھوڑا ہے. تم کیسے کہتے ہو ہم بہت بڑے سائنسدان، بہت بڑے ڈاکٹر، بہت بڑے علامہ، عالم فاضل. ساری زندگی انسان اس قلیل سے نکل نہیں سکتا، اس کا علم ہمیشہ تھوڑا ہی رہتا ہے. اور جو اس تھوڑے پن کا احساس اپنے اندر بیدار رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ دیتا رہتا ہے. الف لام میم میں اعتراف جہالت کروا کے آگے اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے کہ مانو کہ تمہیں کچھ نہیں آتا. تو جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ بہت تھوڑا ہے. ضروریات زندگی کا علم انسانوں سے سیکھ لیتا ہے، اپنے جیسوں سے، لیکن مقصد زندگی کا علم وہ عام انسان کے پاس نہیں ہے. وہ انسان کے دماغ میں ہے ہی نہیں، وہ باہر سے آتا ہے. وہ اللہ ہے جو اپنے بندوں میں سے چنتا ہے اور پھر ان کو نبوت کا تاج پہناتا ہے، پھر ان کو واسطہ بناتا ہے، اور پھر ان کے ذریعے سے بات پہنچتی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ہے کون. پوری دنیا کا علم جمع کرو، یہ سوال حل نہیں کر سکتا کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے. ساری
دنیا کے علوم جمع کرو، وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے کہ مجھے میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ساری دنیا کے علوم جمع کرو، وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے کہ موت کسے کہتے ہیں۔ سائنس کی کتابوں میں موت کیا ہے اس کے 200 جواب ہیں اور ایک جواب بھی ٹھیک نہیں۔ ساری دنیا کے علم جمع کریں تو وہ یہ جواب نہیں دے سکتے کہ موت کے بعد کیا ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے زندگی کے سوال ہیں، ان کا جواب ڈھونڈنے نکلو تو ساری دنیا کا علم عاجز۔ ایک آیت قرآن کی بتا رہی کہ سب عاجز، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، ہار گیا ان کا علم، تھک گیا ان کا علم، آخرت، امور آخرت کے بارے میں نہیں کچھ جان سکتے۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ ہے جو مجھے بتاتا ہے نبی کے واسطے سے ہم خوش قسمت امت ہیں کہ ہماری کتاب بھی سلامت ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری زندگی بھی سلامت ہے۔ نبی کے جانے کے بعد ان کی زندگی مٹ جاتی تھی۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھنا تھا، ان کی زندگی باقی، ان کی تعلیمات باقی، ان کا علم باقی، پیدائش سے وفات تک زندگی کی ہر ادا محفوظ ہے، اور زندگی کے تمام شعبہ جات سے متعلق جو اللہ کی منشا اور مراد ہے اس کے بارے میں آپ کا علم موجود ہے، اس کی تفاصیل موجود ہیں۔ تو میرے بھائیو اللہ ہم سے پوچھتا ہے، افحسبتم، کیا خیال ہے، بیکار آئے ہو، آنے کا کام کوئی نہیں ہے، کیا سمجھتے ہو واپس جانے کا، یہ جو تمہیں واپس بلایا جاتا ہے کیا سمجھتے ہو کہ ختم ہو جاتے ہو؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کچھ نہیں، ظالم ظلم کرتا مر جائے، مظلوم سہتا سہتا مر جائے، وہ غراتا ہوا مرے اور یہ سسکتا آہیں بھرتا مرے، کیا یہ ایسے ہی ختم ہو کر سب نیست و نابود ہے یا کچھ ہے آگے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا بیکار ہو؟ اگر آگے کچھ نہیں ہے تو اس جہان جیسا بیکار اور اس جہان جیسا بے مقصد جہان کوئی ہے نہیں۔ ایک پتھر کو پوجتے پوجتے مر گیا، ایک چٹائی پہ سجدے کرتے مر گیا، ایک سٹیج پہ ناچتے ناچتے مر گئی، اس کی گھنگرو کی چھنکار نے چھید کر دیے حیا کی چادر میں، اور ایک کا بال بھی کسی نے نہ دیکھا، اور چار دیواری سے باہر اس کا سایہ بھی کسی نے نہ دیکھا۔ وہ ناچتے مر گئی، یہ چھپتے مر گئی، وہ غراتا مر گیا، یہ سسکتا مر گیا، یہ راتوں کو اٹھتا مر گیا، یہ راتوں کو جام چھلکاتا مر گیا۔ تو کیا بس یہ ایسے ہی ہے؟ کچھ نہیں ہے، نہیں کچھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، بتا دو کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ جو ظلم کرنے والوں سے غافل نہیں ہے۔ وہ کیسا ہے؟ کَلَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ، ایک ذرہ اس کی نظروں سے چھپ نہیں سکتا۔ اس کا دیکھنا کیسا ہے؟ کس طرح دیکھتا ہے؟ احاط بصره بجميع المرئيات فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة السماء في الليلة الظلماء، اس کی نظر نے ساری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ رات کا اندھیرا، پتھر کالا، پہاڑ کالا، رات کالی، چیونٹی کالی، کتنی سیاہیاں جمع ہو گئیں، اور وہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، کتنی دور ہے؟ لا تراہ العیون، نظر تو تھوڑی دور جا کے ختم ہو جاتی ہے، کتنا دور ہے؟ لا تخالطہ الظنون، لا تخالطہ الظنون، لا تدرکہ الابصار وهو يدرک الابصار، لا تخالطہ الظنون، کتنا بلند و بالا اور لا محدود ہے۔ لا يصفه الواصفون لو كان البحر مدادا، اور پھر لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، درخت قلم بناؤ، سمندر سیاہی بناؤ، کائنات کے انس و جن، حتیٰ کہ ملائکہ انبیاء کو بھی مدد کو بلاؤ، پھر اللہ کی تعریف و توصیف کو لکھو، تو تمہارا میرا رب کہتا ہے
لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تمہارے رب کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا، چاہے اتنے سمندر اور لاؤ، پھر اور لاؤ، پھر اور لاؤ۔ کیوں 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 کہ وہ لامحدود ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ کیسا اول؟ لیس قبلہ شیء، کیسا باطن؟ وہ کیسا آخر؟ لیس بعدہ شیء، کیسا ظاہر؟ لیس فوقہ شیء، کیسا باطن ہے؟ لیس دونہ شیء، وہ اول فلیس قبلک شیء، وہ آخر فلیس بعدک شیء، وہ ظاہر فلیس فوقک شیء، وہ باطن فلیس دونک شیء۔ جو ایسا ہو اس کے لیے سمندر 7 ہوں یا 7 کروڑ ہوں یا 7 ارب ہوں یا 7 کھرب ہوں، وہ اس کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ یہ جتنی ہی تعداد بڑھتی جائے گی آخر میں ایک محدود شے ہے، ایک محدود ہے۔ اور میرا اور آپ کا اللہ وہ لا محدود اپنی ذات میں، لا محدود اپنی صفات میں، الوہیت میں، احدیت میں، صمدیت میں، الرحمن ہونے میں، الرحیم ہونے میں، الملک ہو، القدوس ہو یا السلام ہو یا المومن ہو یا المہیمن ہو یا العزیز ہو یا الجبار ہو یا الخالق ہو، الباری ہو، المصور ہو، الغفار ہو، القہار ہو، الوہاب ہو، الرزاق ہو، الفتاح ہو، العلیم ہو، القابض ہو، الباسط، الخافض ہو، الرافع، المعز ہو، المذل، السمیع ہو، البصیر، الحکم ہو، العدل، اللطیف ہو یا الخبیر، الحلیم ہو یا العظیم، العلی ہو یا الکبیر، المقیت ہو یا الحسیب، الجلیل ہو یا الکریم، الرقیب ہو یا المجیب، الباعث الواسع ہو یا المجید، الباعث ہو یا الشہید، الحق ہو یا الوکیل، القوی ہو یا المتین، الحمید ہو یا المحصی، المبدی ہو یا المبدی، المعید، المحیی ہو یا الممید، الواجد ہو یا الماجد، الواحد ہو یا الاحد، الصمد ہو یا القادر، المقتدر ہو یا المقدم، المؤخر ہو یا الاول ہو، الآخر ہو، الظاہر ہو، الباطن ہو، الوالی ہو، المتعال ہو، البر ہو، التواب ہو، المنتقم ہو، العفو ہو، الرؤوف ہو، مالک الملک ہو، ذو الجلال والاکرام ہو، المقسط ہو، الجامع ہو، الغنی ہو، المغنی ہو، المانع ہو، الضار ہو، الہادی ہو، النور ہو، البدیع ہو، الباقی ہو، الوارث ہو، الرشید ہو، الصبور ہو، اپنی تمام صفات، یہ تو 99 نام ایک حدیث میں ہے، وہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، وہ نام ہوں جنہیں ہم جانتے ہیں، وہ نام ہوں جس کو اللہ نے اپنے ذات کے لیے منتخب کیا ہو، سمیت بہ نفسک، یا کتاب میں اتارے ہوں، او انزلتہ فی کتابک، یا کسی مخصوص بندے کو بتائے ہوں، او علمتہ احدا من خلقک، یا کسی کو بھی نہ بتائے ہوں، اس کے غیب کے خزانوں میں وہ نام موجود ہوں، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اللہ اپنی ہر صفت میں، ہر صفت میں، ہر صفت میں، ذات میں، صفات میں لا محدود ہے، لا محدود ہے، لا محدود ہے۔ اللہ کے دیکھو ہمارے پاس ابد کا لفظ ہے یا ہمیشہ کا لفظ ہے یا ازل کا لفظ ہے، یہ لفظ بذات خود اللہ کے لا مقام اور لا محدود اور لا زمان ہونے پہ دلالت نہیں کر سکتے، چونکہ ابد ایک وقت کے لمبے پیمانے کا نام ہے اور ازل بھی وقت کے لمبے پیمانے کا نام ہے اور ہمیشہ بھی وقت کے لمبے پیمانے کا نام ہے، اور اللہ وقت سے پاک ذات ہے۔ تو میں کیسے اسے بیان کر سکتا ہوں؟ میں جو الفاظ لاتا ہوں وہ تو لفظ محدود، ان الفاظ کا بنانے والا محدود، تو انسان کے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں جو اللہ کی، اللہ بے مثل، بے مثال، بلا شبیہ، بلا مثیل، بلا بدیل، احد۔ احد کسے کہتے ہیں؟ جس کا مثل کوئی نہ ہو۔ واحد کسے کہتے ہیں؟ جس کا شریک کوئی نہ ہو۔ واحد لا شریک لہ۔ احد قل هو اللہ احد، احد کے بعد ہے ولم یکن لہ کفوا احد۔ احد کون ہے؟ جس جیسا کوئی نہ ہو، جس کا مثل بھی نہ ہو، شبیہ بھی نہ ہو۔ شریک واحد کے ساتھ جڑتا ہے اور مثل اور شبیہ یہ احد کے ساتھ جڑتا ہے۔ تو اللہ کو میں کیسے بیان کروں؟ جن الفاظ سے میں اس کی ذات کے بیان کرنے کے لیے
تحریر بناتا ہوں، عبارات بناتا ہوں، وہ ساری میں محدود، میرے الفاظ کی دلالت محدود، اور اللہ لا زمان لا مکان، لا یحوی ہے مکان، لا یشتمل علیہ الزمان، زمان اور مکان سے پاک ذات کو میں ہمیشہ کے لفظ سے کیسے بیان کروں، میں ابد کے لفظ سے کیسے بیان کروں، میں ازل کے لفظ سے کیسے بیان کروں؟ ہاں اس نے کہا میرا نام اللہ ہے، تو یہ چونکہ خود اس نے اپنا نام رکھا ہے تو یہ بے شک اللہ وہ لفظ ہے جو اللہ کو پوری طرح بتاتا ہے، اس کے سوا اور کوئی لفظ نہیں جو اللہ کو بتا سکے، چونکہ یہ اللہ نے ہمیں خود بتایا اور خود سکھایا ہے۔ ہم نے خدا رکھا ہے، ہم اپنی زبان میں اللہ کو خدا کہتے ہیں، اور فارسی میں یزداں کہتے ہیں، پروردگار کہتے ہیں، اور انگریزی میں گاڈ کہتے ہیں، اور ہندی میں بھگوان کہتے ہیں، اور دیوتا کہتے ہیں یا اوتار کہتے ہیں۔ کتنے الفاظ ہیں، ان میں کوئی لفظ اللہ پہ پوری دلالت نہیں کرتا۔ جیسے گاڈ کا لفظ اللہ پہ پوری دلالت نہیں کرتا، اسی طرح خدا کا لفظ بھی اللہ پر پوری دلالت نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جائز نہیں ہے، کہیں تو میرے اوپر فتوے نہ لگا دو، کیونکہ علماء نے خدا کا لفظ استعمال کیا ہے سب نے، لیکن میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ کو بیان کرنے کے لیے صرف لفظ اللہ ہے، صرف لفظ اللہ ہے، صرف لفظ اللہ ہے۔ جب تم کہتے ہو نا اللہم، تو تم اللہ کی تمام صفات کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو۔ جب تم کہتے ہو یا خدا، تو اللہ کی ایک صفت کے ساتھ تم اللہ کو پکارتے ہو۔ واجب الوجود سے تم اللہ کو پکارتے ہو۔ جب تم اللہ کہتے ہو اللہ، تو تم نے اللہ کو اس کی پوری ذات کے ساتھ، پوری صفات کے ساتھ پکارا ہے۔ اللہم، تو تم نے اللہ کو اس کی تمام صفات سے یاد کیا، چونکہ یہ وہ لفظ ہے جو میرے اللہ نے مجھے بتایا اور سکھایا ہے۔ باقی میرے آپ کے تعمیر کردہ کلمات، عبارات، یہ سب اللہ کی ذات سے بہت نیچے کھڑی ہوئی ہیں، اور اللہ میری آپ کی تعریف کے الفاظ، کلمات، تخیلات سے بالا تر ہے۔ آہا، وہ بدو جو کہہ رہا تھا یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، لا تباري منه سماء، ويعلم مكائيل الجبال مكائيل البحار ومثاقيل الجبال، لا تباري منه سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ۔ یہ ایک بدو دعا مانگ رہا ہے اور پہلے اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کی تعریف کے بعد ایک دعا مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی پاس بیٹھے سن رہے ہیں، تو آپ نے بلال سے کہا بلال کچھ ہے؟ کہا جی ایک سونے کی ڈلی کر لیا، وہ لے آئے۔ کہا بھائی ادھر آؤ، وہ آ گئے۔ کہا یہ تیرا ہدیہ؟ وہ کہنے لگا اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ میں نے کیوں دیا ہے؟ کہ لِصِلَةٍ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، کہ تیرے میری کوئی قرابت ہے اس کی وجہ سے؟ کہ نہیں قرابت کی وجہ سے نہیں دیا، نہیں کیوں؟ کہ بِحُسْنِ ثَنَائِكَ عَلَى اللَّهِ، جو ابھی تو نے اللہ کی بڑی خوبصورت تعریف کی ہے، اس وجہ سے میں نے تمہیں یہ دیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی نظر کیسی نظر؟ کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر اور کالی چونٹی۔ تو آپ کا اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں چونٹی دیکھ رہا ہوں، آپ کا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان چونٹی کے قدموں سے کالے پتھر، کالے پہاڑ، کالی رات میں جو لکیر بن رہی ہے، تیرا رب وہ لکیر دیکھ رہا ہے، لکیر دیکھ رہا ہے۔ فَيَرَى دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاء۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے لا تحسبن اللہ غافل نہ سمجھو، عبثا اپنے آپ کو بیکار نہ سمجھو، سدا تم ایسے چھوڑ دی جاؤ گے، ناچنے والا ناچتا مر جائے، گانے والا گاتا مر جائے، رونے والا روتا مر جائے، مسلح سے چمٹا مر جائے، اور کوئی چمٹا بجاتا مر جائے، کیا یہ سب برابر ہو جائیں گے؟ نہیں۔
ہاں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی. میرا اللہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے، پر اللہ کو قسم کی کیا ضرورت ہے؟ کہ مجھے دن کی قسم، مجھے رات کی قسم، مجھے ہر نر مادہ کی قسم، تمہاری محنتیں الگ الگ اور ان محنتوں کا صلہ بھی الگ الگ. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے. یہ پیدائش میرے اللہ کا امر، یہ زندگی میرے اللہ کا امر، پھر موت میرے اللہ کا ارادہ، پھر موت کے بعد زندگی میرے اللہ کا ارادہ. منہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا میرے اللہ کا ارادہ. ونسیر الجبال، پہاڑ ہٹائے، وتری الارض بارزہ، زمین چٹیل میدان. وحشرناہم، مجھے آپ کو جمع کیا. فلم نغادر منہم احدا، ایک پیچھے نہ چھوڑا. لقد احصاہم، گھیرے میں بھی لیا. وعدہم عدا، سارا مال گن کے پیش کیا، کوئی باقی رہ گیا ہے؟ نہیں 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 نہیں. وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، مرد ہو عورت ہو بادشاہ ہو فقیر ہو، آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، آ گئے کہ نہیں آ گئے ہو؟ کما خلقناکم اول مرہ، جیسے اکیلے پیدا کیا تھا. بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، تم کہتے تھے کچھ نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں ہے، مولوی ڈراتے ہیں، کچھ نہیں ہے، موج کرو میلہ کرو، آگے کچھ نہیں ہے. اب دیکھو آ گیا، یہ تمہارے سامنے ہے، یہ آ گیا. یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عصیرا. آج وہ دن آ گیا ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تم کہتے تھے بڑی دور، میں کہتا تھا بڑی نزدیک. ازفت الآزفہ انذرهم یوم الآزفہ انذر الناس یوم یأتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل. یا اللہ اب ہمیں پتہ چل گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا حساب بھی ہے عذاب بھی ہے. یا اللہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے، سوری بات سمجھ میں آ گئی. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اب ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور پکے ایمان والے بن گئے، ہمیں تو واپس بھیج، تو دیکھ پھر ہم تیری کیسی بندگی کرتے ہیں. میرا اللہ کہے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، بکواس بند، یہ بات اب نہیں چل سکتی، یہ حجت تمام ہو گئی. اور تمہارا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، میں نے تمہیں بتا دیا تھا اور تمہارے پاس بتانے والے آئے تھے. میرے بھائیو، یہ اللہ کا اعلان ہے رسولوں کی زبان پر، انسانوں تک یہ پیغام ہے. ھذا بلاغ للناس. علامہ زرکشی فرماتے ہیں اگر قرآن کا نام رکھا جاتا تو یہ آیت اس کا نام ہوتی. ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے. ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے ساری کائنات کے بسنے والے انسانوں کو پہنچانے کے لیے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. انہیں بتاؤ یہ قرآن پیغام ہے. ھذا بیان للناس، ھذا بیان للناس، ھذا بلاغ للناس. چونکہ انسان اپنے علم اور عقل سے نہیں جان سکتا میرا پیدا کرنے والا کون ہے، مجھے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، موت کس چیز کا نام ہے، موت کے بعد کیا ہے. یہ لوٹنا پڑے گا اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، جو کہہ رہے ہیں یا ابا سفیان واللہ لتموتن ثم لتبعثن ثم لیدخلن محسنکم الجنہ ومسیئکم النار. ابو سفیان اللہ کی قسم تم یقیناً مرو گے اور یقیناً اٹھائے جاؤ گے، پھر تم میں اچھا عمل کرنے والا وہ ضرور جنت میں جائے گا اور برا عمل کرنے والا وہ ضرور جہنم میں جائے گا. میرے اللہ نے جنت بھی بنا دی، دوزخ بھی بنا دی. انہا لظا،
نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى، اور وہ ان جہنم کانت مرصادا، وہ انتظار میں ہے، للطاغین مآبا، نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، ہمیشہ ان کا وہاں رہنا ہے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ ٹھنڈک نہ پانی ان کا مقدر، الا حمیما وغساقا، سوائے کھولتے پانی اور گندی جھاڑیاں اور زخموں سے نکلا ہوا گند، وہ ان کا کھانا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ جزاء وفاقا، ان کا صلہ ہے کس بات کا؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہیں آخرت کا یقین نہ تھا، وکذبوا بآیاتنا کذابا، میرے قرآن کو ٹھکرایا، میری آیات کو جھٹلایا، میرے رسولوں کی تعلیمات کا مذاق اڑایا، وکل شیء احصیناہ کتابا، اور میں بھی ہر چیز لکھتا گیا لکھتا گیا لکھتا گیا لکھتا گیا۔ آہا، جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت پورے قرآن میں جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت آ رہی ہے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں اشد آیت علی اہل النار، اشد آیا، سب سے خوفناک آیت جہنم والوں کے لیے کیا ہے؟ فذوقوا، چکھو، کیا ہوگا؟ فلن نزیدکم الا عذابا، تمہارا یہ عذاب ہمیشہ بڑھتا رہے گا، کبھی کم نہیں۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب جہنم ٹھنڈی ہونے لگے گی میں اس کی آگ اور بھڑکا دوں گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب کھال گل کے جلنے لگے گی تو جلنے سے پہلے میں وہاں نئی کھال چڑھا دوں گا۔ یہ کھال 1 سینٹی میٹر کی لمبائی چوڑائی رکھتی، 1 سینٹی میٹر، اور جہنمی آدمی کی کھال کی موٹائی، اس کی موٹائی ہے 1 سینٹی میٹر، اور جہنمی آدمی کی کھال کی موٹائی ہوگی 42 ہاتھ، کوئی 90 فٹ کے قریب اس کی کھال کی موٹائی ہوگی، اور پھر پورا دماغ زندہ ہوگا، ذرا سا درد قیامت قائم کر دے گا۔ جو بڑے بڑے درد ہیں وہ کیا کچھ کریں گے اسے کوئی بتا نہیں سکتا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، نہیں نہیں نہیں، ایک نظام ہے، تیرا رب غافل نہیں ہے، رات کالی ہو کر آئے اور دن سفید ہو کر آئے اس کے لیے برابر ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، دن کا اجالا، روشنی، رات کا اندھیرا اور سیاہی اس کے لیے برابر، 2 ہو، تیسرا ہو، 3 ہو، چوتھا ہو، 4 ہو، 5واں ہو، 6 ہو، 7واں ہو، 1 ہو، دوسرا ہو۔ ما یکون من نجوى 3 الا هو رابعهم ولا 5 الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا، جاؤ، کہاں تک جاؤ گے، کہاں تک جاؤ گے؟ وهو معاكم اينما كنتم، بھاگو، چھپو، فتكن في صخرة، چھپو، او في السماوات، چھپو، او في الارض، چھپو، کیا ہوگا؟ یات بہ اللہ، تیرا رب تیرا کیا، میرا کیا میرے آپ کے سامنے لائے گا، اور وہ نہ سویا، نہ گھبرایا، نہ اونگھا، نہ تھکا، بیدار ہر وقت، طاقت، کل یوم هو فی شأن، ہر وقت حی قیوم، ہر وقت محیمن، عزیز، جبار، متکبر، ہر وقت سمیع، بصیر، علیم، حکیم، خبیر۔ یہ زندگی ہے، امتحان ہے، ہر پل کا، ہر سانس کا، ہر پائی کا امتحان ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا جب میرے آپ کے امتحان کی مہلت ختم ہوگی اور زندگی ہارے گی، موت جیتے گی، روح جدا ہوگی، جسم مٹی میں، روح یا علیین میں یا سجین میں۔ پھر ایک اور آواز آئے گی، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة۔ زجرہ کسے کہیں؟ ہے مویشی چرانے والے جو ہوتے ہیں، بکری چرانے والا، بھینس چرانے والا، اونٹ چرانے والا، گھوڑے چرانے والا، جو ساتھ رہتے ہیں، وہ ان کو ہانکنے کے لیے ایک آواز نکالتا ہے۔ جب ایک عرصہ جانور اور چرانے والا ساتھ رہتا ہے تو وہ جانور اس کی آواز کو پہچانتا ہے، اس کی آواز پر وہ رکتا ہے، اس کی آواز پر وہ مڑتا ہے، اس کی آواز پر اس کا اشارہ سمجھتا ہے کہ بلا رہا ہے،
یا کھڑا کر رہا ہے یا واپس بلانا چاہتا ہے یا آگے چلانا چاہتا ہے، یہ ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے جانور میں اور چرانے والے میں اور ان کی خدمت کرنے والے میں ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جانوروں میں عام ہے، یہ کوئی شعبدہ بازی نہیں ہے، یہ جانور کی عقل ہے کہ وہ اس کی آواز، چرواہے کی آواز کو پہچانتا ہے۔ تو جب چرواہا اپنی بکریوں کو، اپنی بھیڑوں کو، اپنی گائے بھینس کو یا گھوڑوں اونٹ کو واپس بلانا چاہتا ہے تو ایک آواز نکالتا ہے کہ اب واپسی کا وقت ہو چکا ہے اور تمہارے چرنے کی مہلت ختم ہو چکی ہے اور چلو واپس اپنے باڑے کی طرف، اپنے گھر کی طرف۔ تو ایک آواز نکالتا ہے، اس آواز کو کہتے ہیں زجرہ، اس آواز کو کہتے ہیں زجرہ۔ اور میرے اللہ نے نفخہ قیامت کو زجرہ کہا، اور مجھے آپ کو تشبیہ دی بھیڑ بکریوں سے، جیسے بھیڑ بکریاں چرواہے کی آواز پر ایک دم لوٹتی ہیں۔ فَإِنَّمَا کیسی طاقت سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اس سے اور پیچھے جاؤ، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون أئنا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرا۔ چونکہ عرب کا بدو خود چرواہا ہے، اسے پتہ ہے کہ میری آواز پر جانور کیسے لوٹتا ہے۔ یہ زجرہ کا لفظ نہ تم سمجھو نہ میں سمجھوں، میں اور آپ مدرسے کے لوگ اور یہ سارے شہر کے لوگ، انہیں کیا خبر چرانا کیا اور چرنا کیا۔ اور یہ قرآن اتر رہا ہے چرواہوں پر، چرانے والوں پر۔ وہ سمجھتے ہیں زجرہ کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں زجرہ پر ایک اونٹ ہو یا 100، ایک بکری ہو یا 1000، ایک گھوڑا ہو یا 50، ایک بھیڑ ہو یا 1000، وہ چرواہے کی آواز پر لوٹتی ہیں، ایک دم لوٹتی ہیں، چارہ چھوڑ کے، پانی چھوڑ کے لوٹتی ہیں۔ تو میرے اللہ نے کہا ارے تم روز نہیں دیکھتے ہو، تمہاری بکریاں تمہاری آواز پہ لوٹتی ہیں، تمہارے اونٹ، تمہارے گھوڑے، تمہاری گائیں اور تمہاری بھیڑیں تمہاری آواز پر لوٹتی ہیں۔ تو ایک آواز تیرا رب بھی دے گا، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ تم بھی بھیڑوں کی طرح، بکریوں کی طرح ایسے آؤ گے جیسے چرواہے کی آواز پر وہ لبیک کہہ کر لوٹتی ہیں۔ تم بھی آؤ گے اور تمہیں آنا پڑے گا، اور تمہیں آنا پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ لا تخفى منکم خافیہ، کہ تم چھپ جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ کہیں بھاگ جاؤ، این المفر، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ تم ٹکر لے کے دکھا دو، فانفذوا۔ میرے بھائیو، یہ ایک حق و باطل کی جنگ ہے، یہ نیکی اور بدی کا جہان ہے، یہ اچھے اور برے کا جہان ہے، یہ اندھیرے اور اجالے کا جہان ہے، یہ عدل اور ظلم کا جہان ہے، یہ زنا اور پاک دامنی کا جہان ہے، یہ حلال اور حرام کا جہان ہے، یہ توحید اور شرک کا جہان ہے، یہ کفر اور اسلام کا جہان ہے، یہ اندھیروں اور اجالوں کا جہان ہے۔ یہ ہوتا رہے گا، یہ ہوتا رہے گا، پھر ایک دن آئے گا، وہ آئے گا، وہ ضرور آئے گا، وہ ضرور آئے گا۔ قل ای وربی انہ لحق، قل ای وربی انہ لحق، کہہ دے مجھے میرے رب کی قسم یہ حق ہے۔ اور حقیقت الحق۔ ارے پاگل ملتان والو، کس چیز کو تم حقیقت سمجھ رہے ہو؟ یہ سارے گھنٹہ گھر کے بازار کو، یا چاروں طرف بکھرے ہوئے کاروبار کو، یا آگے چلے جاؤ تو سرسبز کھیتوں کو، یا ایوانوں میں چلے جاؤ تو لرسی کانپتی حکومت کو؟ نہیں نہیں نہیں، حقیقت کیا ہے؟ الحق۔ سائرن کی آواز ہے یہ، الحق۔ سائرن جسے بچتا نا، سائرن، یہ سائرن کی آواز ہے، ملحق۔ اوہو، قرآن کا ایک صوتی نغمہ ہے۔ یہی تو میں روتا ہوں، کہتا ہوں ارے میرے بچوں صرف ذرا و یضرب و ضربن والی عربی نہ پڑھو، وہ عربی پڑھو جو تمہیں قرآن میں داخل کر سکے۔ بے شک یہ علت نہیں، پر یہ سبب ہے۔ عربی خالی سبب علت ہوتی تو ابو جہل بھی کلمہ پڑھتا، لیکن یہ سبب ہے، سبب ہے، سبب ہے۔
ضرب زید، ضرب زید، اکل زید، قام زید، نام زید، ساری نحو ختم ہو گئی. زید کے گرد گھومی، امر کو 2-4 تھپڑ مارے اور ساری نحو مک گئی. تو اس نحو سے کیسے اللہ کی کتاب کا حسن کھلے گا ہم پر؟ وما ادراک ما الحاقہ، یہ خوفناک آواز ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت 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 ایک سائرن کی آواز ہے. تو ایک دم خوف چھا گیا. پھر اس سے طاقتور آواز آئی، ملحاقہ 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 ملحاقہ. آواز اور تیز ہوئی ہے، اور کلیجے کانپے اور سارا وجود لرزا اور سارے جہان پر کپ کپی تاری ہوئی. پھر اور تیز آواز آئی، وما ادراک ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. یہ آواز اتنی تیز ہو گئی کہ بالکل حواس مختل ہو گئے، عقلیں ماری گئیں، آنکھیں پلٹ گئیں، دل اچھل کے منہ کو آنے لگے اور سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وما ادراک ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. ارے دیوانو، تم جان بھی نہیں سکتے حقیقت کیا ہے. عرب تعجب کے 2 صیغے استعمال کرتے تھے، افعلہ اور افعل بہ. یہ عرب 2 صیغے استعمال کرتے تھے. تعجب کے قرآن نے ایک تیسرا صیغہ استعمال کر کے بتایا، وما ادراک ما الحاقہ. یہ بھی تعجب کا صیغہ ہے اور یہ قرآن کا اضافہ ہے، اور ایسا خوبصورت اضافہ ہے کہ عرب کا شاعر بھی گھٹنے ٹیک رہا ہے، ادیب و خطیب بھی گھٹنے ٹیک رہا ہے کہ کیا عجب تعبیر ہے. واہ عجبا، کیا عجب تعبیر ہے، کیا خوبصورت اسلوب و انداز ہے. حقیقت حقیقت حقیقت. نہیں پتہ لگ سکتا تمہیں حقیقت کیا ہے. تم بازاروں میں پھرو اور حقیقت جان سکو نہیں. لوٹو 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 کدھر؟ ففروا الی اللہ ففروا الی اللہ. دوڑو اپنے اللہ کی طرف اگر تمہیں حقیقت کو پانا ہے. پھر فرار بھاگنے کو صرف نہیں کہتے. ڈر سے جو چیز بھاگے اس کو کہتے ہیں فرار. بھاگنے کے تو بے شمار لفظ ہیں، اسرع، ہرول. فرار اس بھاگنے کو کہتے ہیں جس میں خوف شامل ہو. خوف تو میرا اللہ کہہ رہا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. اور کس سے ڈر کر وہ نہیں ذکر کیا، کس سے ڈر کر وہ ذکر نہیں کیا. تو میرا اللہ خوبصورت انداز میں کہہ رہا ہے، میرا بندہ میرے سوا ہر چیز تیری دشمن ہے، سب سے بھاگ اور سب سے ڈر میری طرف آ. جیسے بچہ جب خطرہ محسوس کرتا ہے نا تو صرف اپنی ماں کی طرف بھاگتا ہے، اس کو ساری پناہ اپنی ماں میں نظر آتی ہے، ساری توجہ ماں میں اس کی چلی جاتی ہے. تو ففروا، دوڑو ڈرتے ہوئے. اور دیکھو اہل زبان کی صحبت بھی بڑی ضروری کسی زبان کو سیکھنے کے لیے. یہ ایک لفظ کی کتابی تحقیق ہے کہ دوڑنا اس کو کہتے ہیں، فرار اس دوڑنے کو کہتے ہیں جس میں خوف شامل ہو. تو زبان سے قاعدے بنتے ہیں، قاعدوں سے زبان نہیں بنتی. 1997 میں مینا میں آگ لگ چکی ہے اور ایک چیخ و پکار، آہ و فغاں، ایسا دردناک منظر زندگی میں نہیں دیکھا. اور ہم نہ اتنے قریب ہیں نہ اتنے دور ہیں، اتنے دور نہیں کہ ہمیں نظر نہ آ رہا ہو، اتنے قریب بھی نہیں کہ ہم اس طوفان کی لپیٹ میں آ سکتے. تو لہذا ہم کھڑے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ادھر سے لوگ نکل کے جو پھنس کے بھاگے ہوئے آ رہے ہیں. تو ایک اربوں کا ٹولہ میرے پاس سے گزرا. تو اس میں سے ایک نوجوان مجھے کہتا ہے، پھر بھاگو بھاگو. اس نے لسان العرب نہیں پڑھی، یہ اپنی فطرت سے کہہ رہا ہے، پھر بھاگو بھاگو. کیوں کھڑے ہو، کیا دیکھ رہے ہو، بھاگو بھاگو. اس نے مجھے نہیں کہا اذهب، اس نے نہیں کہا روح، اس نے نہیں کہا ہرول، نے کہا پھر بھاگو. کیا مطلب؟ ڈر کے بھاگو، آگ آ رہی ہے. میرا اللہ کہہ رہا ففروا، اور ڈر کے بھاگو. کس سے؟ کہا ساری کائنات تیری دشمن ہے، ایک میں ہوں تیرا سچا سجن، میری طرف آ.
میرے جیسا کوئی نہیں ملے گا. توالینی اوالیک، تصافینی اصافیک، ان ذکرتنی ذکرتک، ان نسیتنی ذکرتک، اذکرک وتنسانی واستترک ولا تخشانی. کہ ایسا ملے گا تجھے کوئی؟ ایسا پا سکتا تو کہیں؟ دوڑو دوڑو اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کو پالو پالو. فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ. ہاں، یہ اللہ کو پا لینا مرد کی کامیابی، عورت کی کامیابی، عالم کی کامیابی، ان پڑھ کی کامیابی، طالب کی کامیابی، تاجر کی کامیابی. اللہ ملا. ان وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتني فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء. اللہ کو پا لینا سب کچھ پا لینا ہے، اللہ کو کھو دینا سب کچھ کھو دینا ہے. اللہ کو پانے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے. اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں اور کسی سے نسبی واسطہ نہیں. وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یلد ہے، وہ لم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے. قریش کو فخر تھا اپنے احساب پر، اپنے انساب پر. وہ اپنے حسب نسب یاد رکھتے تھے، گھوڑوں کے بھی اونٹوں کے بھی. تو انہوں نے مذاق اڑایا کہ تیرے اے محمد تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ انسب لنا ربک، انسب لنا ربک، تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ تو اس پر میرے اللہ نے یہ آیت، یہ سورت اتاری جو قرآن میں توحید کے بیان میں سب سے کامل، سب سے خوبصورت اور سب سے حسین 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 تعبیر ہے کہ میرے حبیب کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ نسب تمہارے ہیں، تمہارا رب نسب سے پاک بے نسب ہے، نہ اوپر کوئی نسب ہے نہ نیچے کوئی نسب ہے. تمہارے نسب ہیں جنہیں تم یاد رکھتے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہستی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک لکھا ہوا ہے، عدنان تک متفق علیہ، آگے مختلف فی، لیکن لکھا ہوا ہے آدم علیہ السلام تک. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهن بن إرعوى بن عيضي بن ذي شان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوذ بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ نسب سے پاک ذات ہے، اور نسب بے شک ایک عزت کی چیز ہے. حسب اور نسب کو شریعت نے مانا ہے، مقام دیا ہے. کیف نسبہ فیکم، پہلا سوال ہی روم کے بادشاہ کا یہ تھا ابو سفیان سے، کیف نسبہ فیکم. وہ جو خط آیا اللہ کے نبی کا ہرقل کے پاس، ابو سفیان سے سوال ہو رہا ہے. پہلا سوال تمہارے درمیان اس کا نسب کیسا ہے؟ تو دشمن کہہ رہا ہے انہ لذو نسب، اس کے نسب کا کیا پوچھتے ہو، وہ سب سے عالی نسب ہے. انہ لذو نسب، وہ بڑا عالی نسب والا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم بھی قراءت ہے اور من انفسکم بھی قراءت ہے. انفس ادھر جاتا ہے عالی نسب، ذو نسب عالی نسب. جس جگہ ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب ثم تخیر العرب فاختار مدر ثم تخیر مدر
فاختار قریش ثم تخیر قریش فاختار بنی ہاشم ثم تخیر بنی ہاشم فاختارنی فانا خیرکم ابا ونفسا. میرے نبی نے کہا اللہ نے ساری کائنات میں پھیلے ہوئے آدم علیہ السلام کے قبائل کو دیکھا، اس میں سے عربوں کو پسند کیا، پھر سارے عرب کی دوبارہ چھانٹی کی، اس میں سے مدر کو الگ کیا، پھر سارے مدر کی چھانٹی کی، اس میں سے قریش کو الگ کیا، پھر سارے قریش کی چھانٹی کی، اس میں سے بنو ہاشم کو الگ کیا، پھر سارے بنو ہاشم کی چھانٹی کی، اور اس میں سے میرے اللہ نے میرا انتخاب کیا. انہ لذو نسب. ہاں لیکن اللہ کا کوئی نسب نہیں، کوئی نسب نہیں، کوئی نسب نہیں. اللہ سے ملانے کا راستہ، اللہ کو پانے کا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. میرے نبی نے معراج میں اپنے اللہ سے پوچھا، یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا و موسیٰ کلیما. میرے نبی نے معراج میں اپنے اللہ سے پوچھا، یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا و موسیٰ کلیما وألنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح وأحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی. اے میرے رب، تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا اور داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مردے زندہ کیے. میرے مولا میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا، اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ. میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے. کیا؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی. قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، کبھی جدا نہیں ہو سکتا. اللہ کو پانا ہے تو مرد ہو یا عورت، عالم ہو یا ان پڑھ، باس ہو یا فقیر، ایک ہی راستہ ہے. لا الہ الا اللہ کا اگلا حصہ کیا ہے بھائی؟ محمد الرسول اللہ. اور قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مختلف مقامات پر قسمیں اٹھائی ہیں. والعصر والشمس والضحى اور واللیل اور والفجر اور والصبح اور لیال عشر، اور مختلف چیزیں ہیں جس کی اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھاتا ہے. قرآن کی ایک قسم سب سے خوبصورت ہے، سب سے خوبصورت مضمون ہے، سب سے خوبصورت قسم ہے. فلا وربک فلا وربک فلا وربک. اے میرے حبیب، مجھے تیرے رب کی قسم. کہا اے میرے محبوب، مجھے تیرے رب کی قسم. کوئی اور ہے یا خود ہے؟ کیسا عجب انداز ہے، کیا خوبصورت انداز ہے. اے میرے حبیب، فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم. بتا دے ملتان والوں کو اور عمر بن خطاب والوں کو، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تیرے سامنے نہیں جھکیں گے تو مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے. تیری اداؤں میں نہیں ڈھلیں گے تو میری ان کی کوئی دوستی تعلق نہیں ہے. جو مجھے پانا چاہتا ہے وہ تیرے سانچے میں ڈھلے. لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک. اے میرے حبیب، اعلان کر دے ساری دنیا میں کہ جو اللہ کو پانا چاہتا ہے جس راستے سے جائے گا بند ملے گا، جس دروازے پہ پہنچے گا تالا ہوگا، جس پل پہ پہنچے گا ٹوٹا ہوگا. اللہ تک جانے کا ایک راستہ، ایک پل، ایک دروازہ، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی. کہ تم محمدی پاسپورٹ پہ، میں بھی انگلستان گیا ہوا تھا تو جو پاکستانی وہاں برطانیہ کا پاسپورٹ لے لیتے ہیں وہ ذرا فخر میں ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس برطانوی پاسپورٹ ہے. تو اس مناسبت اور اس ذہنی جو سوچ ہے اس کے مقابلے میں یہ بات ہر بیان میں کہتا تھا کہ دیکھ لو بھائیو، دنیا کے سارے پاسپورٹ قیامت کے دن رد ہو جائیں گے. جنت کا ویزا صرف ایک پاسپورٹ پہ لگے گا اور وہ محمدی پاسپورٹ ہے. پاکستانی پاسپورٹ پر بھی جنت کا ویزا نہیں لگے گا، برطانوی پاسپورٹ پر بھی جنت کا ویزا نہیں لگے گا. محمدی پاسپورٹ بنواؤ تو تب جا کر اس پر اللہ جنت کا ویزا لگائے گا اور پھر تمہیں جنت کا داخلہ ملے گا. تو اللہ کو پانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی. یا ابا سفیان، دوسری حدیث ابو سفیان کو خطاب، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. ابو سفیان میرے پیچھے آ جا، میرے پیچھے آ جا. ابو سفیان ایک علامتی نام ہے. یا ابا سفیان، یا اہل ملتان، یا ابا سفیان، یا اہل پاکستان، یا ابا سفیان، یا اہل ایران،
یا ابا سفیان یا اہل ترکستان، یہ صرف ایک علامتی نام ہے، خطاب ساری کائنات کو ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لایا ہوں، شرافت کرامت لایا ہوں، میرے پیچھے آ جاؤ، میرے پیچھے آ جاؤ، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہاں یہ سیکھنے کی محنت ہے، یہ سیکھنے کا کام ہے کہ میں محمدی بنوں، محمدی بنوں، اور میرا سراپا، میرا ظاہر، میرا باطن، وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، میرا ظاہر ہو یا باطن، میرا اندر ہو یا باہر، میرا سر ہو یا علانیہ، یہ سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلے تو اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً انتم الآلون بھی کہہ رہا ہے، اور وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ بھی کہہ رہا ہے، اور وَلَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ بھی کہہ رہا ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفٍ أَمْنًا بھی کہہ رہا ہے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بھی کہہ رہا ہے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ سارے میرے اللہ کے وعدے ہیں، دنیا بھی دوں گا، آخرت بھی دوں گا، جنت بھی دوں گا، تو تم غلام رسول بنو، غلام محمد بنو، غلام مصطفیٰ بنو۔ اس کو اندر میں اتار لو، کتابوں سے نکالو اور دل میں اتارو، مضامین سے نکالو اور رگ رگ میں اتارو، اس کو بکھرے ہوئے حروف الفاظ کے نقوش میں سے نکالو اور اپنے روئے میں اسے سرمایہ کے طور پر ذخیرہ کر دو، تو تمہارا وجود اللہ کے ہاں بڑا قیمتی، بڑا محبوب، بڑا مقرب ہو جائے گا۔ ابو لہب چچا ہو کے، ہاشمی ہو کے، قریشی ہو کے، تبت جدا ابی لہب تب کی ڈانٹ پا رہا ہے، اور سلمان فارسی ہو کر، ایرانی ہو کر، غیر آل رسول ہونا تو بڑی بات ہے، وہ تو عرب بھی نہیں، لیکن میرا نبی کہہ رہا ہے سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ ایک اہل میں سے ہو کے برباد ہو کے جہنم میں جا رہا ہے، ایک ایرانی ہو کر اہل میں داخل ہو رہا ہے، یہ محمدی سکہ ہے، یہ محمدی پاسپورٹ ہے، اسی پر جنت کا در کھلے گا، اسی پر جنت کا دروازہ کھلے گا۔ میرے نبی نے کہا الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، دیکھنا قیامت کا دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے بغیر جنت کا در کھل نہیں سکتا، میں جب تک جاؤں نہیں کوئی نبی جا نہیں سکتا، میری امت جب تک نہ چلی جائے کوئی امت جا نہیں سکتی، سب سے پہلے اللہ کا رسول ہوگا جو سارے جنت والوں کو لے کر چلے گا، اور آپ نے کہا میں سب سے آگے چلوں گا، میرے ذریعے سے دروازہ کھلے گا، میں جنت کی اونٹنی پہ سوار ہوں گا، اور میری اونٹنی کی نکیل اور رسی بلال حبشی کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ اصل ٹھکانہ ہے، دنیا مثالی گھر نہیں بن سکتا، دنیا مثالی گاؤں نہیں بن سکتا، یہ مثالی جہان نہیں، یہ تو مسالے کا جہان ہے، ہاں یہ محنتوں کا جہان ہے۔ مثالی جہان آگے آ رہا ہے جسے اللہ نے خود بنایا، ساری جنت بنائی، بن جا، جب جنت الفردوس بنائی تو خود بنائی، اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، وہ ایک جنت ہے، وہ دو جنتیں، وہ دو سے مراد بے شمار ہیں، دو جنتیں صرف نہیں، وہ بے شمار۔ یہ جیسے تسنیہ بھی جمع کے معنی میں استعمال کرتے ہیں عرب، تسنیہ بھی جمع کے معنی میں استعمال کرتے ہیں عرب، اور جمع بھی جمع کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، تو بے شمار جنتیں کیسی ہیں؟ ذواتا افنان، ذواتا افنان، ذواتا افنان، اور جو نیچے والی جنت ہے من دونہما جنتان، وہ کیسی ہے؟ مدہمتان، وہ کیسی ہے؟ ذواتا افنان، اس کی ٹہنیوں کی تعریف، اگر فنن کی جمع ہے تو اس کے درختوں کے حسن و جمال کی تعریف، اور اگر یہ فن کی جمع ہے تو پھر اس کی اقسام کی تعریف کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کیا 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 قسم کے پھل اللہ نے وہاں تیار کر دیے۔ وہ جو جنت الفردوس ہے وہاں کیا ہے؟ عینان تجریان، اور جو نیچے کی جنت وہاں کیا ہے؟ عینان نضاختان،
وہاں چشمے بہتے ہوئے، نیچے کی جنت میں فوارے ہیں اور وہاں چشمے ہیں، یہ فوارہ اوپر چڑھتا ہے نیچے گرتا ہے، اور جنت الفردوس میں چشمہ بہتا ہوا چلتا ہے۔ جنت الفردوس میں کیا ہے؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر شے کی کثرت بے شمار۔ نیچے کیا ہے؟ فاکہۃ ونخل ورمان، وہاں گن کے بتایا، وہاں بے حساب بتایا، نیچے گن کے ہے، نیچے بھی بے حساب، صرف اوپر نیچے کا فرق بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ تعبیرات میں قوت پیدا کر رہا ہے۔ جنت الفردوس کی تعبیر میں طاقت ہے، ورنہ وہاں بھی بے شمار ہے، نیچے بھی بے شمار ہے، پر نیچے کی جنت کو گن کے بتایا، فاکہہ پھل، ونخل کھجور، ورمان اور انار، اور جو وہ ہیں عین من کل فاکہۃ زوجان، ہر شے کے جوڑے جوڑے بے شمار۔ جو اوپر والی جنت ہے وہاں بیٹھنے کا منظر کیسا ہے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان۔ یہ جنت الفردوس کی تعبیر ہے کہ وہاں جو بیٹھیں گے وہ کیسے بیٹھے ہوں گے؟ قالین ہوں گے، قالین۔ یہ جو چادر ہوتی ہے نا، جو قالین ہوتا ہے، اس کو جو بچھایا جاتا ہے تو اس کا اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اس پہ کڑھائی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر وہ سارا رنگ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ساری وہ کشیدہ کاری ہوتی ہے۔ اس کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، وہاں صرف دھاگا ہوتا ہے۔ سارا کچھ جو سلائی کڑھائی کا کام ہے وہ کرتے کے اوپر ہوتا ہے۔ کبھی بنیان پہ کڑھائی دیکھی؟ کیونکہ پھر کیسے اٹھا کے دے گا میری بنیان تو دیکھو میں کڑھائی کی، پھر ایسے تو کر نہیں سکتا، لہذا وہ کڑھائی کہاں کرتے ہیں؟ یہاں وہ نظر آتی ہے، وہ اسی کا حسن بنتا ہے۔ تو بنیان پہ تو کوئی نہیں کڑھائی کرتا ہے چونکہ وہ نظر نہیں آتی۔ تو جنت الفردوس میں جو قالین بچھے میں اللہ تعالیٰ ان کے جو اوپر کا ہے نا کڑھائی والا حصہ، اس کی تعریف نہیں کی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے جو نچلا حصہ ہے جہاں خالی دھاگے ہوتے ہیں، اللہ نے اس کی تعریف کی ہے، اوپر والے کی تعریف نہیں کی، اور یہ بتایا ہے بطائنها من استبرق۔ وہ جو جنت الفردوس کے قالین ہیں نا، جب تم کو اٹھا کے نیچے سے دیکھو گے تو ایسے چمکدار اور خوبصورت ہوں گے کہ تمہاری آنکھیں چاکا چوندھ ہوں گی۔ تو جب نچلا حصہ جو زمین پہ آتا ہے وہ میں نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، تو اوپر والا حصہ کیسا ہوگا؟ اس کو سوال بنا کے چھوڑ دیا، کیسا ہوگا یعنی بہت ہی خوبصورت ہوگا۔ اور اس کے ساتھ اور کیا ہے؟ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دان، تمہارے اوپر پھل لٹکے ہوئے ہوں گے، خوشوں کی شکل، گچھوں کی شکل میں، اکیلے اکیلے شکل میں، جیسے چاہو کھاؤ۔ اور جو نیچے کی جنت ہے وہاں بیٹھنے کو کیسے ذکر کیا ہے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، سبز رنگ کے عالی شان خوبصورت قالینوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ جنل جنتین دان بھی نہیں ہے کہ اوپر جنت کے پھل ہیں، اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ قالین کے اوپر کا حسن بتایا ہے، نیچے کا نہیں بتایا کہ سبز رنگ کے عالی شان خوبصورت قالینوں پر ہیں۔ جنت الفردوس میں اوپر پھل ہیں، قالین کا نچلا حصہ بتایا، اوپر کا نہیں بتایا۔ نیچے والی جنت میں قالین کا اوپر کا حصہ بتایا اور اوپر پھل نہیں بتائے، حالانکہ یہاں وہاں ہے سب کچھ، لیکن تعبیر کا فرق ہے تاکہ جنت الفردوس کی عظمت کو دل میں اتارا جا سکے۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان کأنہن الیاقوت والمرجان هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اور نیچے کیا ہے؟ فیہن خیرات حسان حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اوپر والی لڑکیوں کا جو اللہ نے حسن بیان کیا ہے وہ اور ہے، اور نیچے کی جنت کی لڑکیوں کا جو حسن بیان کیا ہے وہ اور ہے۔ وہ یاقوت و مرجان ہیں، یہ خیرات و حسان ہیں، وہ ان کے پہلو میں ہیں۔ فیہن قاصرات و طرف، انہی قالینوں کے اوپر ان کے دائیں بائیں ہیں۔ وہ مقصورات فی الخیام ہیں، ان کو خیموں میں دکھایا۔ جنت الفردوس کی حور کو پہلو میں دکھایا، نیچے کی جنت کی حور کو خیمے میں دکھایا۔ اسے خیرات اور حسان سے یاد کیا، انہیں یاقوت اور مرجان سے یاد کیا۔ وہ میرے رب کا بنایا ہوا وہ جہان ہے جس کے بارے میں ایک آیت فیصلہ کرتی ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ میرے بندو تمہیں نہیں پتا میں نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان تیار کیا ہے۔ میرے نبی نے کہا الا 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 هل مشمر للجنہ
فإن الجنة لا خطر لها وهي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبد في دار سليمة وفاكهة وحبرة ونعمة وخضرة في محلة عالية بهية. ہے کوئی جنت کا چاہنے والا، ہے کوئی جنت کا چاہنے والا، وہ رب کعبہ کی قسم نور ہے چمکتا ہوا، اور نہریں ہیں اچھلتی ہوئی، اور گھر ہیں بلند و بالا روشن، اور پھل ہیں جھکے ہوئے پکے ہوئے، اور سائیں ہیں پھیلے ہوئے، اور تخت ہیں بچھے ہوئے، اور قالین ہیں بچھے ہوئے، اور گاؤ تکیے ہیں لگے ہوئے، اور جام ہیں بھرے ہوئے، سرائیاں ہیں لبالب بھری ہوئی، اور جوڑے ہیں حسین و جمیل، بیویاں ہیں با کمال بے مثال، اور جوانی ہے بے مثل، اور مقام ہے امن کا، محبت کا، چین کا، سکھ کا، راحت کا، اور مقام ہے کھانے کا، پینے کا، سرسبزی کا، اور مقام ہے تمہاری موسیقیوں کے سننے کا۔ ملتان میں گانا سننا حرام کر دیا، جنت میں حلال کر دیا۔ فاکہۃ وحبرہ، حبرہ کا ترجمہ ابن القیم نے موسیقی سے کیا ہے کہ اللہ جنت کی موسیقی سنائے گا، جنت کی حوروں سے کہے گا گاؤ، اور جنت سے کہے گا نغمہ دھن بناؤ، جنت دھن بنائے گی، حور گائے گی، جنت کے درختوں سے دھن تیار ہوگی، اور جنت کی عورت کے گلے سے سر تیار ہوگا۔ یہ دھن یہ سر مل کر ایسا سما بنے گا۔ مجھے جنید جمشید نے ایک دفعہ بتایا، ہم جو گانا بناتے تھے جب وہ گایا کرتا تھا 3.5 منٹ کا، 3.5 منٹ، کیونکہ 3.5 منٹ سے لمبا گانا سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں نیا بنانا پڑتا۔ 4 منٹ 5 منٹ بہت زیادہ۔ میرا اللہ جو جنت میں سب سے چھوٹا گانا تمہیں سنوائے گا وہ 70 سال کا ہوگا۔ 70 سال بھائی، 70 منٹ نہیں کہہ رہا ہوں، 70 گھنٹے ہفتے میں 70 سال۔ جو جہاں بیٹھا ہے وہیں گم سم ہو جائے گا، آواز میں ہی گم ہو جائے گا۔ کہا یہاں نہ سنو، صبر کرو صبر کرو، تھوڑے دن نظریں جھکا لو، زنا سے بچو، موسیقی سے بچو، شراب سے بچو، تمہارا رب تمہیں خود پلائے گا۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، تمہارا رب تمہارا خود نکاح پڑھے گا۔ وزوجناہم بحور عین، اور تمہارا رب تمہیں خود جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ، جنت کی حور کا گیت، اور اللہ اعلان کرے گا این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر، وہ کہاں ہیں جو دنیا میں نغمے موسیقی نہیں سنتے تھے۔ اس اعلان کے ساتھ یہ محفل لگے گی۔ اب یہ ملتان والوں کی مرضی ہے، یہاں کے طبلے سن کے جنت کے نغموں کو ضائع کر دیں، یا یہاں صبر کر کے وہاں کی حوروں کا گیت سنیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ سودا تمہارے سامنے ہے، کھرا بھی ہے کھوٹا بھی ہے، جو دل چاہتا ہے لے لو۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر فبائع النفس اما بوبقها او موثقها، مرضی ہے کوئی ہلاکت خریدے، مرضی ہے کوئی نجات خریدے۔ جنت تک پہنچنے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے۔ میرے عزیزو، اس کو کتابوں سے، اس کو لفظوں سے بھی سیکھنا، اس کے مفاہیم کو بھی سیکھنا، پھر اس کو اندر میں بھی اتارنا، پھر اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا، اور پوری دنیا کے کفر کے اندھیروں تک جانا، معصیت کے اندھیروں تک جانا، بدعات کے اندھیروں تک جانا، پھر اس کو فجور کے اندھیروں تک جانا، اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی زندگی کو لے کر سارے عالم کے کفر، باطل، زیغ، اغوا اور جتنے بھی ضلال کی قسمیں ہیں، یہ سب اندھیرے ہیں۔ ان اندھیروں کے لیے ایک روشنی ہے، وہ میرے اللہ کا قرآن ہے، وہ میرے اللہ کا قرآن ہے، وہ میرے اللہ کا قرآن ہے، وہ میرے نبی کے علم کا نور ہے، وہ مومن کے
قلب کا نور ہے. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. یہ وہ نور ہے جو سارے عالم کے اندھیروں کو روشنیوں سے بدلے گا. میرے بھائیو، طلبہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، عوام بھی ہیں، میں سب سے ہاتھ جوڑتا ہوں. ہم بڑے خطرناک دور سے گزر رہے ہیں، اور یہ ایسا ہے کہ جیسے کشتی کا آخری پھٹا بھی ٹوٹنے کو ہو چکا ہو. آخری امید وہ آخری پھٹا ہے جس پر زور بھی سارا پڑ چکا ہے اور کشتی بھی ڈاماڈول ہے. پہلی شکستہ تھی، ہوائیں اور تیز ہو گئیں، اندھیرے اور بڑھ گئے، موجیں اور پاگل ہو گئیں. کبحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. ان اندھیروں میں، ان طوفانوں میں میرے بھائیو یہ آخری بازی کھیلے جانے کا ماحول بنا ہوا ہے. اگر اب بھی خواب غفلت سے بیداری نہ ہوئی تو کوئی تازیانہ نہ برس جائے، کہیں کوئی بجلیاں نہ کوند جائیں، کوئی صاعقہ نہ کڑک جائے، کہیں زمین نہ تھر تھرا جائے، کہیں پہاڑ نہ لرز جائیں، کہیں ہواؤں کی لگام نہ چھٹ جائے، کہیں پانی بھنور نہ بن جائے، کہیں میرے اللہ کا کوئی غیبی نظام نہ حرکت میں آ جائے. میرے بھائیو خود بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ساری دنیا کے اور سارے ملک کے مسلمانوں سے توبہ کرانے کی ضرورت ہے. حکومتوں سے نا امید ہو جاؤ. یہ تمہارے حالات کے نہ بنانے کے مالک ہیں نہ بگاڑنے کے مالک ہیں. بگڑے گی تو بگاڑنے والا اللہ ہے، سنورے گی تو سنوارنے والا اللہ ہے. امن آئے گا تو دینے والا مومن اللہ ہے، حفاظت ہوگی تو حفاظت دینے والا حفیظ اللہ ہے، رزق میں برکت آئے گی تو برکت دینے والا رزاق اللہ ہے. توبہ کی ضرورت ہے. میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرو، اور یہ طلبہ سے بھی کہتا ہوں کہ یہ بھی توبہ کریں، اور سارے چھٹیوں میں نکلو اور ایک آدمی کی پاؤں پکڑ کر توبہ کرواؤ. 3 دن پہلے ہمارے علاقے میں دریائے راوی کے کنارے 2 پیدل جماعتیں چل رہی ہیں سال کی، تو ان کا جوڑ تھا. میں وہاں گیا ان کے پاس، تو وہ ہمارے علاقے سے گزر رہے ہیں. تو میں نے پوچھا آپ کو ان دیہاتوں میں کتنے فیصد نمازی ملے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا جی اگر سارے سفر کو جمع کریں تو مشکل سے 2% نمازی ہوں. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، طلبہ سے بھی کہہ رہا ہوں، باقی بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. جو پڑا ہے اس کو سینے میں لو، اس کو لے کر اس کی خیرات کرو، اسے تقسیم کرو، اسے اوروں تک پہنچاؤ. انسانیت بھوکی ہے، محتاج ہے، فقیر ہے. تو آپ سارے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں جو محلے سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اللہ کے دربار میں جھک کر اس کو منائیں اور اس کے سامنے روئیں کہ حالات کی سنگینی اور اندھیروں کا بڑھنا اور تیور کا بدلنا زمین آسمان کے یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے. لیکن اللہ کریم ہے، ادھر ہم توبہ کریں گے ادھر وہ معاف کرے گا. تو میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آج ہم توبہ کر کے واپس جائیں، بن توبہ کے نہ جائیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ توبہ کر دو تو ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ تعالیٰ پہ صدقے جاؤں، چونکہ اللہ اثر سے پاک ذات ہے. ساری زندگی گناہوں میں گزر کر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تو اللہ سارے معاف کر دیتا ہے. تو اب میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک تو میں نے بھی آپ کے ساتھ توبہ کی دعا کرو، اللہ مجھے بھی پکی توبہ نصیب فرمائے، آپ کو بھی اللہ پکی توبہ نصیب فرمائے، اور اللہ دن بدن ہمارا ہر پل اس کے تعلق میں آگے بڑھنے کا ذریعہ ہو، اور ساری امت اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کا رسول کی طرف رجوع کرے، تاکہ اللہ کی ناراضگی دور ہو اور ہدایت کی ہوا چلے. تھک گئی انسانیت، ہائے ہائے، لٹے ہوئے قافلے کیا تباہی اور بربادی دیکھیں گے. بچھڑا ہوا مسافر کیا وحشتیں محسوس کرے گا. جو آج کی انسانیت جس کرب سے گزر رہی ہے، اللہ کو کھو دینے والی کی بھی کوئی منزل ہوتی
تو میرے بھائیو ترس کھاؤ اپنے اوپر اور کائنات پر اور نکلو تبلیغ میں. اس وقت یہی ایک واحد راستہ ہے جو خود چل کے لوگوں کے پاؤں پکڑنے کی ترتیب بتا رہا ہے. تو تیارو؟ تو اب بتاؤ ترتیب سے بھائی، دورے والے بتاؤ بھائی، سال کے لیے کون تیار ہے؟ ٹھیک ہے، درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب.